بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اس تصویر کو آپ کچھ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر بہت ہی ایک کثیر تعداد کے اندر شیئر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، اور اس تصویر کو شیئر کرنے میں متعدد جو شیئرز ہیں وہ ہمارے شیعہ دوستوں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو دوستوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور فرقہ واریت سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے یہ شاید آپ میں سے کوئی کہے، یا اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ فرقہ واریت کون ملک میں پھیلا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جواب ہو کہ شیعہ پھیلا رہے ہیں، یا آپ کا ہو سکتا ہے جواب ہو کہ سنی پھیلا رہے ہیں۔ پر کیا آپ کو اس کی حقیقت پتہ ہے کہ ان جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں ان کو فروغ کون کر رہا ہے، اور کون ان کو حکم دے رہا ہے فرقہ واریت پھیلانے کا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوستوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو کچھ بیرونی طاقتیں شروع سے ہی پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتیں، اور یہ طاقتیں وقتاً فوقتاً ایسے اقدامات کرتی رہتی ہیں، ایسے ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کرتی رہتی ہیں جس سے نقصان ہمارے ملک کا ہو، ہماری عوام کا ہو، ہماری خوشیوں کا ہو، ہماری خوشیوں کو، ہماری تمناؤں کو شروع سے یہ بین الاقوامی طاقتیں نقصان پہنچاتی رہتی ہیں۔ اور اس کے اوپر سب سے بڑی جو ماتم کرنے والی بات ہے، افسوس کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم شروع سے ہی ان کے آلائے کار بنتے جاتے ہیں، چاہے وہ پھر طالبان کو ٹھکانے فراہم کرنے کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوستوں، کچھ بکاؤ لوگ دونوں شیعہ اور سنی فرقوں کے اندر ایسے موجود ہیں جو کہ بک جاتے ہیں، اور وہ اپنے فرقے کے لوگوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، جس سے الٹیمیٹ نقصان ہمارے ملک کا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، ایک چھوٹا سا میں آپ کو سیٹ اپ بتا دیتا ہوں جس پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو ایجنسیاں بین الاقوامی موجود ہیں، اس کے اندر را، موساد، MI6 اور یہ ایجنسیاں موجود ہیں، اور اسرائیل، امریکہ، ہندوستان اور یہ ملک اس کے اندر شامل ہیں۔ ہوتا صرف اتنا ہے کہ را کی طرف سے 1 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا جاتا ہے، جس میں 50 لاکھ شیعہ علماء میں اور 50 لاکھ سنی علماء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ 50 لاکھ، یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، 50 لاکھ میں ہوتا صرف اتنا ہے کہ علماء کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہفتہ وار ایک بیان دینا ہے، وہ آپ نے شائع کر دینا ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، یا آپ نے شائع کر دینا ہے آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے ہفتہ وار ایک تقریر کر دینی ہے، جس سے آپ نے انتشار اور فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا ہے، اور وہ تقریر میں ان کو پوائنٹس بتا دیے جاتے ہیں، اور اس پہ ان کو وعدہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو گاڑی ملے گی، آپ کو پیسہ ملے گا، بنگلہ، عزت، دولت، شہرت سب ملے گا۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آج کے دور کے اندر وہ علماء کون کون ہیں، میں ان کے ہرگز نام لینا پسند نہیں کروں گا۔ تو یہ جو علماء ہوتے ہیں یہی فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں بین الاقوامی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل کے۔ تو دوستوں، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو کچھ اس کے ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ ہمارے کچھ شیعہ بہن بھائی اس تصویر کو بہت زیادہ فروغ کر رہے ہیں، بہت زیادہ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تصویر جو شیئر ہوئی ہے، یہ تصویر اس ایک ریلی کی ہے جو کراچی میں ہوئی تھی، اور اس کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ سنی حضرات کی طرف سے، سنی جو فرقہ ہے اس کی طرف سے یہ کیا گیا ہے، جو کہ ہرگز غلط ہے۔ اس بات میں ذرا سی بھی صداقت نہیں ہے کہ یہ تصویر سنیوں کی طرف سے آئی ہے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو کاٹ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا گیا ہے۔ یہ حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو ثبوت سمیت پیش کروں گا، کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں ثبوت کے ساتھ کرتا ہوں۔ ثبوت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا کہ یہ تصویر کس طرح جھوٹی ہے اور کس طرح اس سے فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے۔ تو دوستوں، یہ وہ تصویر ہے جو کہ شیعہ حضرات کی طرف سے بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کاٹ کے اسی کے ساتھ الٹے ہاتھ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا گیا ہے۔ پر کیا یہ سچ ہے؟ دوستوں، ہمیں ہمیشہ ایک کہانی کو، ایک پورے منظر کو سمجھنے کے لیے اس کا ایک پورا پہلو دیکھنا پڑتا ہے۔ جب بھی آپ ایک بات کو آدھا سنتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان دہ رہتی ہے، کیونکہ آدھی تعلیم، آدھی نالج ہمیشہ نقصان دہ ہی رہتی ہے۔ اس تصویر کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ جو تصویر آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ آدھی ہے، یہ تصویر پوری نہیں ہے، جس سے آپ اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں۔ پہلی بات، جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ تو ہے ہی ملعون، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن یہ جو تصویر کو فروغ کیا جا رہا ہے، یہ حرکت یہ بھی ہرگز ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ شیعہ حضرات کو، شیعہ بہنوں اور بھائیوں کو یہ نہیں پتہ
کہ یہ واقعہ کیا ہے، اسی لیے وہ یہ سب شیئر کر رہے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ ان کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی تو جو عقل مند ہوں گے وہ اس بات کو سمجھ کے اس کو سدھار کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور اس پہ معافی مانگیں گے۔ تو خواتین و حضرات، اس تصویر کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ یہ تصویر کا آپ کو صرف ایک ٹکڑا دکھایا گیا، پوری تصویر نہیں دکھائی گئی، اور یہ تصویر آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ 2013 میں اگست کے ماہ میں شائع ہوئی تھی اور آج 2020 چل رہا ہے۔ تو 2020 میں 7 سال پرانی تصویر کو کیوں شائع کیا گیا اور کس نے شائع کیا؟ تو آپ ایک عقل مند ذہن رکھنے والا، ایک عقل مند شخص سمجھ چکا ہوگا کہ اس تصویر کو محض فرقہ واریت کو پروموٹ کرنے کے لیے، فروغ دینے کے لیے ہی شیئر کیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے چینل پہ آنے والے لوگ اب اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والا ہر ذہن اس بات کو سمجھ چکا ہوگا کہ اس تصویر کو محض فرقہ واریت کے لیے ہی شیئر کیا گیا ہے۔ تو دوستوں، جن بھی شیعہ حضرات نے اور بہنوں اور بھائیوں نے اس تصویر کو شیئر کیا ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس تصویر میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور اس ریلی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو اس تصویر میں دکھایا جا رہا ہے۔ جس نے بھی وال چاکنگ کی اور جس نے بھی اس تصویر کو شیئر کیا، اللہ ان سب کو ہدایت دے، اور اللہ ہم سب کو بھی ہدایت دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے راہ کو اختیار کریں اور اسی پر چلیں۔ تو دوستوں، ان دی اینڈ میں اپنی ویڈیو کے آخر میں یہی کہوں گا کہ شیعہ سنی آخر کار ہیں تو مسلمان ہی، تو اسی لیے فرقہ واریت میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہمارے درمیان جو یکسانیت ہے ہم اس کو اپنی طاقت بنا کر چلیں، نہ کہ فرقہ واریت میں پڑھ کے آپس میں تقسیم ہو جائیں، کیونکہ انگریزی میں کہا جاتا ہے یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ اگر ہم متحد ہوتے ہیں تو ہم مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں، اور اگر ہم فرقوں میں پڑ جاتے ہیں تو ہم گر جاتے ہیں، اور ہمیں گرانا کون چاہتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے دوستوں، ہمیں فرقوں میں نہیں پڑھنا، ہرگز نہیں پڑھنا۔ ہم نے ان علماء کو فالو کرنا ہے جو کہ فرقہ واریت کے خلاف ہیں اور جو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، نہ کہ توڑنے کی۔ میری ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اگر آپ کو پسند آئے تو، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔